دیکھیں، جہاں تک لینڈ ریفارمس بل کی آج جو ٹیبل ہوا ہے، آپ نے بات کی، تو اس میں میں اتنا کہنا چاہوں گی کہ چونکہ یہ گلگت بلتستان کے عوام کا ایک دیرینہ مسئلہ تھا، پچھلے 70-75 سالوں سے ایک مسئلہ چلا آ رہا تھا کہ یہاں کے لوگوں کو عوامی جو ملکیتی زمینیں ہیں ان کی اونرشپ نہیں مل رہی تھی۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے 2016 میں امجد حسین ایڈوکیٹ صاحب جب صوبائی صدر بنے تھے، انہوں نے ایک نعرہ لگایا تھا گلگت بلتستان میں حق ملکیت کا، اور یہ نعرہ انہوں نے ذاتی طور پر ان کا نہیں ہوگا شاید، لیکن یہ ہماری پارٹی کا منشور تھا۔ اس کی بنیاد پہ انہوں نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو ان کی زمینوں کا مالک بنایا جائے، اور اس کے اوپر چیئرمین صاحب ہمارے جو بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں، انہوں نے بھی ہمیشہ جب بھی ہماری میٹنگ ہوئی ان کا ایک ہی سوال ہوتا تھا کہ یہ آپ لینڈ ریفارمس والا بل ابھی تک ٹیبل ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، اور انہوں نے ہمیں یہی کہا تھا کہ تم لوگ کا یہ ٹینیور ختم ہونے سے پہلے یہ بل ٹیبل ہونا چاہیے، اور وہاں کے لوگوں کو جو ہے وہ ان کی زمینوں کی ملکیت ملنی چاہیے۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پہ یہ جو بل ٹیبل ہوا، اس پہ آپ نے جیسے بتایا کہ اپوزیشن کے اعتراضات ہیں، تو یہاں پہ امجد صاحب بشمول یہاں کی جو صوبائی کابینہ ہے، چیف منسٹر صاحب کو اس کمیٹی کو چیئر کر رہے تھے، اور تمام اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ میٹنگز کے بعد ایک ڈرافٹ تیار کیا گیا۔ یہ ڈرافٹ پہلے سے 2-3 ڈرافٹ جو پہلے سے موجود تھے ان کے اندر بھی بہت ساری امینڈمنٹس بھی کی گئی ہیں، اور ان میں مزید ایڈیشنز کی جہاں جہاں ضرورت تھی ہمارے ایریا کے سرکمسٹانسز کے مطابق، وہ بھی کر کے اس کے بعد ایک ایسا بل تیار کیا گیا ہے جس کے اوپر تمام اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ متفق ہو گئے۔ جیسے ابھی امجد صاحب نے جب وہ بل پڑھ رہے تھے تو انہوں نے یہ ایک کھلا چیلنج انہوں نے بتایا ہے کہ اس بل کے اوپر اگر کسی کو کوئی اعتراض ہے تو وہ آئے اور یہ ہمیں دکھائے کہ کہاں پہ کون سی چیزیں ہیں جن کے اوپر کوئی اعتراض بن سکتا ہے، تو اس کو ہم ٹھیک کریں گے۔ ظاہر ہے اگر کوئی بندہ اتنے اعتماد کے ساتھ اگر بات کرتا ہے اسمبلی کے فورم پہ کھڑے ہو کے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر انہوں نے کوئی ایسی گنجائش، کوئی ایسی شک باقی نہیں رکھی جس کے اوپر اعتراض بنتا ہے۔ دوسری بات، اپوزیشن کے بھائیوں کو میں اتنا کہنا چاہوں گی کہ یہ آپ کا جو پارلیمنٹ جو ہوتا ہے وہ سپریم ہوتا ہے، آپ کا فورم یہی ہے، عوام نے آپ کو ووٹ دے کے اس لیے یہاں بھیجا ہے کہ یہاں پہ اگر کوئی غلط قانون سازی ہو رہی ہے آپ نے اس کو روکنا ہے، اگر کوئی صحیح ہو رہی ہے تو اس کو آپ نے سپورٹ کرنا ہے۔ تو آج گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے ایک تاریخ رقم ہونے جا رہی تھی اس اسمبلی کے اندر، اور ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ اپنی تمام تر جو ناراضگیاں ہیں، تمام تر جو چھوٹی چھوٹی خواہشات ہیں، ان کو بالائے طاق رکھ کر آج اگر اس سیشن میں آ کے بیٹھتے، انہیں اگر اعتراض تھا تو وہ بل پڑھنے کے بعد اس کے اوپر اعتراضات اٹھاتے، امینڈمنٹ لے کے آتے، اس کے اوپر کوئی ترمیم تجویز کرتے، تو یہ ایک بہت اچھا میسج جاتا ہے۔ لیکن چونکہ انہوں نے اس بل کو نہ پڑھا ہے نہ دیکھا ہے، اور اس کو ٹیبل ہونے سے پہلے ہی باہر جا کے انہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی، تو یہ بڑا ایک میرے خیال میں ان کے جو حلقے کے جو عوام ہے، انہوں نے اپنے حلقے کے عوام کے ساتھ ایک زیادتی کی ہے، جس کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ان کو جو نمائندگی کا حق جو عوام نے ان کو دے کے بھیجا ہے وہ انہوں نے آج کھو دیا ہے۔ تو ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ کل بھی ہمارے بھائی ہیں وہ آئیں گے اور اس بل کے اوپر اپنی جو تحفظات ہیں یا اس کے اوپر اپنی جو ریزرویشنس ہیں وہ دے دیں، تاکہ جو حکومت ہے وہ اس کے اوپر امینڈمنٹ کر سکے اور اس بل کو یونینیمسلی پاس کیا جا سکے۔ اور اس بل کے حوالے سے آج صوبائی حکومت، خاص طور پر حاجی گلبر صاحب بھی اور ان کی کابینہ اور تمام وہ اسٹیک ہولڈرز جن کا کوئی نہ کوئی انپٹ رہا ہے اس بل کو بنانے میں، وہ اور گلگت بلتستان کے عوام خاص طور پر مبارکباد کی مستحق ہے۔